احمد رضا حج کرنے گئے، جب ادھر پہنچے نا تو ادھر کے جو سرکاری بندے تھے اور مولوی اور مفتیان اکٹھے ہو کر کہنے لگے آج وہ بندہ آ گیا ہے جڑا معاذ اللہ نبی دے علم نو اللہ دے علم نہ ملاندا۔ پتہ نہیں تھا کہ کس نو چھیڑ لین لگے ہیں جہدے تے ہمہ وقت اللہ دے نوارو تجلیات دا نزول ہوندا۔ وہ نبی کا عاشق و صادق آگے سوال لے کر یہ لیں اس کا جواب دیں۔ آپ کی بڑی طبیعت ناساز تھی، بخار تھا آپ کو۔ احمد رضا کی اب جو لائبریری کتابیں ہیں وہ بریلی میں پڑھی ہوئی، جن کتابوں سے احمد رضا جو پڑھتا ہے وہ بریلی میں ہے لائبریری۔ انہوں نے کہا آج جان نہیں دینا، آج نبی دے علم تے گفتگو تو ہاں کرنی ہے، اور جو نبی دے علم نو اللہ دے علم نہ ملایا پھر ہووے مصطفیٰ دی گل تے احمد رضا چھڈ کیویں سکدا۔ پہلی بات کی احمد رضا نے، سنو دل کے کانوں سے بات سنو، جو نبی کے عاشق ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا رستہ دیکھو، اہدنا الصراط المستقیم، کنہ دا رستہ اللہ کہہ رہا ہے، ان لوگوں کا رستہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ویسا بن تو نہیں سکتے، ان کا رستہ مانگ لے اللہ ہدایت عطا فرما دے، ویسا نہیں بن سکتے۔ احمد رضا فرما رہے ہیں میں بہار میں تھا، بڑا علیل تھا، جب انہوں نے یہ بات کی میں نے کہا اس کا جواب اپنی زبان عربی میں لینا یا ہماری زبان میں لینا۔ بات نہیں تھی، سوالوں کے انبار لگا دیے۔ یہ نہیں کہا احمد رضا نے کہ تھوڑے کم کر لو یا زیادہ کر لو، جب دیکھا نا کہ بات تو میرے مصطفیٰ کی عزت کی ہے، کہا پھر احمد رضا اب جا نہیں سکتا، احمد رضا لکھے گا ان کے جواب، بتا عربی میں لکھوں کہ اردو میں لکھوں۔ کہنے لگے عربی کی زبان ہے ہماری، عربی میں لکھ تو پتا چلے، پھر مزہ آئے۔ اب سننا غور سے، 7.5 گھنٹوں میں 7.5 گھنٹوں میں 300 صفحے پر مشتمل الدولت المکیہ آج جا کے نیٹ تے کڈ لینی، آج جا کر یہ نکالنی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے۔ الدولت المکیہ، الدولت المکیہ نام بھی لکھا، 7.5 گھنٹوں میں قرآن و حدیث سے انبار لگا دیے دلائل کے۔ لائبریری بریلی میں پڑھی ہے۔ پتہ چلا یہ جو اللہ اور اس کے حبیب کے جو عاشق ہوتے ہیں نا، اللہ علم لدنی بھی ان کو عطا فرما دیتا، جاؤ کتابوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لائبریری نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کرم کیسا برستا تھا احمد رضا، جس جگہ پر جاتا اس پر کرم کیسا برستا۔ احمد رضا نے 7.5 گھنٹوں میں 300 صفحے پر مشتمل الدولت المکی لکھ کر اس کا ایسا تماچا مکے والوں نے منہ تے ماریا۔ وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور یہ اجمی ہیں، ہم زبان والے ہیں، یہ بے زبان ہیں۔ ان بے زبانوں میں پھر ایک زبان والا گیا نا، عربی میں جب جواب لکھے ایسے مارے ان کے منہ پر۔ اب گورنر مکہ کہتا پڑھو کتاب، وہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتا جا رہا ہے، اس کی پوری کابینہ بیٹھی ہے، صفحے تھلتے جا رہے ہیں، ماتھے سے پسینے گراتے جا رہے ہیں، صفحے تھلتے جاتے ہیں، پسینہ اپنے ہاتھوں سے نیچے گرائی جاتے۔ انہوں نے تے پسینہ آمدہ کوئی نہیں، اور رہندہ یہ اسی وچنے ہر وقت، پر پتہ چلیا اے عاشق و صادق سرکار دا سچا عاشق ایسے جواب لکھے کہ وہ مدینے کا گورنر اٹھ کر اس طرح کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بس کر دے ہوئے، تسی دعویٰ کیتا سی احمد رضا دے ہوتے کہ احمد رضا نے نبی دے علم نو اللہ دے علم نہ ملا دیتا ہے۔ او پاگلو، یہ جو احمد رضا نے دلائل دیے ہیں یہ یا قرآن کا بیان ہے یا کملی والے کے فرمان کا بیان ہے، اس میں احمد رضا کی تو اپنی بات موجود ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ اس طرح ہاتھ جوڑ کر احمد رضا کی بارگاہ میں آیا، احمد رضا سے کہنے لگے ایک ایک حدیث ہم کو پڑھاؤ اور اپنی شاگردی میں اختیار کرتے جاؤ، تاکہ دنیا والوں کو ہم بتا سکیں کہ ہم احمد رضا فاضلے بریلوی کے شاگرد ہیں۔ کوئی کیا سمجھے احمد رضا کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے خلیفہ ضیاء الدین مدنی، ساری زندگی مدینہ شریف میں آپ نے گزاری، وہ ان کو اپنی کتاب دی اور کہا جب میرے آقا و مولا کے شہر میں بڑے بڑے جید علماء آئیں گے تو ان سے اس کتاب کے نیچے ریفرنس ضرور لکھوانا۔ پھر وہ وقت بنا، ایک تو نہیں ہزاروں آ رہے ہوتے ایک وقت میں،
ضیاء الدین مدنی نے اس طرح الدولت المکی اٹھائی ہے. کہتا ہے کسی عالم کے سامنے رکھ کے کہتا ہے اس پر کمنٹ لکھو. وہ کتاب دیکھ کر, کتاب کی وجاہت دیکھ کر, کتاب کے کمالات, کتاب کے دلائل پڑھ کر کہتا ہے کتنے سالوں میں لکھی گئی, کتنے سالوں میں یہ کتاب لکھی گئی ہے, کتنے مہینوں میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں میرے پیر نے 7.5 گھنٹوں میں یہ کتاب لکھی. وہ کہتا ہے میں نہیں کمنٹ لکھوں گا اس پر کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو سچی بات کر پہلے کہ کتنی دیر میں لکھی گئی. فرمانے لگے خدا کی قسم میرے پیر نے 7.5 گھنٹوں میں بغیر کسی لائبریری کے اس کتاب کو لکھا. ضیاء الدین مدنی کی کوئی بات مانی نہیں جاتی, ایسے دلائل بات نہیں مانی جاتی. آپ ضیاء الدین مدنی کہنے لگے ہن مینوں اپنے استاداں دے پیراں کو جانا پینا, بریلی کا سفر آپ نے کیا. آئے اور آ کر کہنے لگے سونیا غریب نواز میں ایدہ حال پوچھنا ہے, ایک ہی میں لکھی ہے تساں کیونکہ مینوں لوکی سوال کر دیں. تو پھر آپ نے فرمایا اچھا تجھے بتاتا ہوں. سبحان اللہ کہو ذرا مسکراؤ. تو آڈے عقیدے دا دفاع ہے یار. آج تو 125 سال پہلے ایک نبی دا ایسا عاشق صادق کر گیا, ساڈے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ نو روشن کرنے والی ذات احمد رضا دی, احمد رضا کی ذات ہے. فرمانے لگے چل تجھ سے یہ راز میں افشاں کر دیتا ہوں. فرمانے لگے جب انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے رب کے علم سے نبی کے علم کو ملا دیا, تو میں نے کہا دوں گا جواب اس کا. دعویٰ بہت بڑا انہوں نے کیا, بات اونچی میں بھی کر گیا. پھر باوضو ہو کر خانہ کعبہ کے سامنے چلا گیا. جب میں خانہ کعبہ کے سامنے چلا گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ بائیں جانب 11ویں والے پیر کھڑے تھے, بائیں جانب حضور غوث العظم جیلانی کھڑے ہیں, دائیں جانب حضور مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں, اور درمیان میں آقا مولا تشریف فرما ہے. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں احمد رضا گھبرا نا, تیری عرضی سرکار نو دے دیتی. احمد رضا نے ایک نظم میں نا ایک شعر لکھا ہوا ہے. شعر کیا لکھا ہوا ہے سنو. تیری سرکار میں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. شفیع دا معنی ہوندا ہے کی ہوندا, کوئی دسو. سفارش کرنے. جنازے تو نہیں پڑھتے محمد شفیع, ساڑی سفارش محمد ہی کرنی ہے انشاءاللہ. شفاعت کرنے والا. تو اب سنو امام احمد رضا فرمانے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ شعر دیکھنے کے بعد آپ نے لکھا ہے. پہلے تو مدد مانگی, آندے نے سائیں مدد لے کے نہیں آندے, جے نہ آندے الدولت المکی کتھوں لکھی جاندی. آج بھی ثبوت ہے دنیا کے لیے. 7 گھنٹوں میں کوئی مائی دلال عام کسی مضمون تے کتاب لکھ کے بہائے من جائیے, اور اصول کی اتنی بڑی کتاب, اور کتنا بریک بینی کا کام ہے کہ سرکار کے علم کو بیان کرنا ہے. دلائل کے انبار لگا کر 7 گھنٹوں میں لکھ دی. کیسے لکھ دی اس کو بعد میں اپنے شعروں میں بیان فرمایا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پھر جدو یہ گل کیتی پھر لے نہیں گئے سرکار غوث پاک, سرکار کی بارگاہ میں لے گئے. سرکار نے کہا جا احمد رضا ہو گیا بس. اوتے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, ادھر تھوڑا وقت لگتا ہے. میں ایک شعر آپ کی